وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کے کاموں میں سے تم جو کام بھی کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے وہ خوب اس کو جاننے والے ہیں، ہر نیک عمل کو جاننے والے ہیں۔ اور شان بیان ہو چکی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے نوازے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، شاکرین، شکر یعنی اس کے مشکور ہیں، اس کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، قتال کا حکم جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ احکام پہلے بھی گزر گئے ہیں، جیسے کہ دیگر فرائض کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ان فرائض میں سے فرض قتال ہے، اسی کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا فرض کیا گیا، آپس میں جنگ کرنا فرض نہیں کیا گیا۔ اور مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت جو ہے وہ حرام ہے، چاہے مسلمان وہ کمزور ہے، چاہے وہ مسلمان درمیانے درجے کا ہے، چاہے وہ پرہیزگاری اور تقوی کے اندر معراج کو پہنچا ہوا۔ تو اس اعتبار سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات متفق علیہ اور مشترکہ ہے کہ اس کی عزت جان مال کی حفاظت کی جائے گی۔ البتہ کافروں کے ساتھ میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ جہاد اور جنگ کی جائے گی اور ان کو ضربیں لگائی جائیں گی، لیکن اگر جنگ نہیں ہے تو پھر حسن معاشرت کے ساتھ رکھا جائے، وہ جزیہ دیں گے۔ جزیے کے آداب اسی لیے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان معاشرے کے اندر کافر رہ سکتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اور ان کے تحفظ اور ان کی پاسداری کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرتے۔ دنیا کی محبت جو بیٹھی ہوئی ہے، تم کیوں چاہو گے کہ تمہاری بیوی سے بعد لے کے نکاح کر لیں، یا تمہارے بچے غلام بن جائیں، یا جو ہے وہ تمہارے مال میں کوئی اور قبضہ کر لے، یا یہ دنیا سازی تم نے کی ہوئی ہے وہ بہتر ہو جائے۔ وہو کرہ لکم، اور تم اس سے کیا کرتے ہو؟ کراہت کرتے ہو، برا سمجھتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ ممکن ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ جس چیز کو تم محبوب گردانتے ہو، پسند کرتے ہو، جس طرف رغبت کرتے ہو، وہی چیز تمہارے لیے کیا ہو؟ بری ہو، تمہیں نقصان دینے والی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے اندر قتال سے متعلق، کیا حرمت کے مہینے کے اندر قتال کرنا جائز ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وصد، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، وصد عن سبیل اللہ، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور ان کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنا، یہ اس سے کہیں بڑا جرم ہے، اس حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے کہیں بڑا جرم ہے۔ اے مشرکین مکہ جو تم کر بیٹھے ہو، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین گناہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فتنے کے کئی معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ ظلم و تشدد کا بھی ہے، چونکہ مسلمان اوپریسڈ لائف گزار رہے تھے، تشدد اور ظلم پر مبنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے، تو بتایا یہ جا رہا ہے ایسے معاملے کے اندر اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اگر قتل کرنا ضروری ہو تو قتل جو ہے وہ کرنا جائز ہے، تاکہ اس ظلم و تشدد کا تدارک کیا جا سکے۔
اور ان اوپریسڈ لوگوں کو اس ظلم و ستم سے جو ہے وہ نکالا جا سکے. والفتنہ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یعنی قتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سنگین اور بڑا جرم ہے. اب بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے یہود و نصارا. ولا یزالون یقاتلون ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اور اگر یہ تو اس بات کی کوشش میں ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم سے لڑتے رہیں، تم سے تمہارے اوپر جنگوں کو نافذ کرتے رہیں، جگہ جگہ تمہیں جنگوں کے اندر پھنساتے رہیں. یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں تمہارے دین سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیں، یعنی کوشش کرتے ہیں اس کام کی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے مرتد ہوا اپنے دین کو، جس نے اپنے دین سے مرتد ہوا، فَيَمُتْ، اور اسی حال میں بس اسی حال کے اندر فوت ہوا، وَهُوَ كَافِرٌ، تو بس وہی کافر ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے دنیا اور آخرت کے اندر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوا منصورا، ایسے ہوں گے جیسے ہوا کے اندر اڑتی ہوئی ریت یا اون جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس اعتبار سے ان کو بھی ان کے اعمال کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ہاں یہ تو وہ لوگ رہے. اب کون لوگ آگے؟ اہل ایمان جو سبحانہ ہوا تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور پھر اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، جنگ کی. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت کے امیدوار ہیں. یہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آج لوگوں کا حال یہ ہے کٹی عمر ہوٹلوں میں، بڑے ہسپتال جا کر ساری زندگی خواہشانی نفسیات کی اپنی جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کے اندر گزار دیتے ہیں. نہ کسی فرض کی پابندی کا پتہ، نہ ایمانیات کو سیکھا، نہ عقائد کو جانا، نہ اعمال کو سمجھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اس سے بڑی باقی امید کیا ہو سکتی ہے؟ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر جو ہے وہ بہتان پالتے ہیں. حالانکہ جو رحمت کے صحیح امیدوار ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، رحیم، اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں. معاف بھی فرمائیں گے، اور پھر یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، اور پھر ان گناہوں کو بھی جو ہو چکے ان کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. یہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ہیں.